تو پہلا نقطہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور ہرگز مت مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں، ولا تموتن، ہرگز مت مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، فرما بردار ہو۔ یہ آیت جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے، چونکہ یہ نکاح کے خطبے میں بھی شامل ہے، تو بہت سے مواقع پر نکاح کے خطبے کی جب میں وضاحت کرتا ہوں تو وہاں بھی اس کی کچھ نہ کچھ وضاحت ہوتی ہے۔ میرے مطالعے میں آج تک بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج تک کے مطالعے میں بھی یہ آیت قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکیدی آیت ہے، سب سے گاڑھی آیت ہے تقوی کی تاکید پر، اس لیے کہ جو الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں اس کو سن کر واقعتاً اور بجا طور پر صحابہ گھبرا گئے۔ اللہ کا اتنا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، گھبرا گئے۔ اللہ کا حق تقوی اے نبی کون ادا کر سکتا ہے؟ حاضر ہوئے حضور کے پاس اور اپنی اس تشویش کا اظہار کیا۔ اس لیے کہ میں بارہا یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ تو قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمارا اس پہ عمل کرنے کا چونکہ کوئی پختہ ارادہ نہیں ہوتا، لہذا ہم جو چاہیں پڑھتے چلے جائیں، ہمیں کبھی بھی اپنے اندر جھانکنا نہیں ہوتا کہ ہم اس پر پورے بھی اتر سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک ایک لفظ قرآن مجید کا پڑھتے تھے، سنتے تھے، تو پہلے اپنے آپ کو تولتے تھے، اپنے گریبانوں میں جھانکتے تھے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں یا نہیں، ہم اس پر پورے اتر سکتے ہیں یا نہیں۔ لہذا ان میں تشویش پیدا ہوئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عالم یہ ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ پروردگار ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ ہم تیری بندگی اور تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر پائے جتنا اور جیسا کہ تیری بندگی اور عبادت کا حق ہے، اور اے اللہ ہم تجھے نہیں پہچان پائے جیسے کہ تجھے اور جتنا تجھے پہچاننے کا حق ہے۔ تو یہ اللہ کا تقوی جو ہے، جتنا کہ اللہ کا تقوی کا حق ہے، کس کے لیے ممکن ہے؟ لیکن یہ کہ اس کے بعد جب سورۃ تغابن کی آیتیں نازل ہوئی فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد امکان میں ہے، تو پھر صحابہ کرام کی جان میں جان آئی کہ ہاں یہ تو ہم کر سکتے ہیں، اپنی سی استطاعت، اپنی استعداد کی حد تک جو ہے اللہ کے تقوی کا حق ادا کرنا، اس کی ہم کوشش کریں گے۔ لیکن یہ کہ حق تقاتہ ہی، یہ تو تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن جب ایمفیسائز کرنا ہوتا ہے کسی بات پر، زور دینا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کو زیادہ واضح کرنا ہوتا ہے، تو پھر یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت کا یہ دوسرا ٹکڑا جو ہے یہ بھی بالکل ہم وزن ہے پہلے ٹکڑے کے، لیکن ہمارے ذہنوں میں تصور جو قائم ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ایک اصطلاحی مسلمان ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور محمد کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، دین کی بنیادی جو تعلیمات ہیں ان سب کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ وہ تصدیق قلبی ہے یا نہیں، لیکن زبان سے اقرار کر رہا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب جو شخص اقرار کر رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہے۔ نماز پڑھتا ہے تب بھی مسلمان ہے، نہیں پڑھتا تب بھی مسلمان ہے، اسے آپ فاسق کہیں گے، فاجر کہیں گے۔ زنا کرتا ہے تب بھی مسلمان ہے، حالت زنا میں بھی مسلمان ہے، اور زنا کرنے کے بعد بھی مسلمان ہے۔ قانونی طور پر گناہ کبیرہ جو ہے اس سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا۔ گناہ کبیرہ پر بھی یہ بالکل صحیح بات ہے، جو الفقہ الاکبر جو کتاب ہے، جو تالیف ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا یہ مسئلہ بالکل صحیح ہے 100%۔ گناہ کبیرہ سے بھی کوئی مسلمان کافر نہیں ہوتا، لیکن اس گناہ کی حالت میں وہ اس طرح کا مومن بھی نہیں رہتا جیسا کہ مومن اسے ہونا چاہیے۔ اس کا دل میں وہ ایمان پختہ نہیں رہتا اس وقت۔ اگر وہ ایمان پختہ ہو تو گناہ کا کیسے صدور ہوگا؟ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے مر کر اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، تو کیسے وہ اللہ کے کسی حکم کو توڑے گا؟ تو جہاں تک حقیقی ایمان کا تعلق ہے، حقیقی ایمان حقیقی اسلام ایک ہی بات ہے، اور قانونی ایمان قانونی اسلام ایک دوسری بات ہے۔ قانون ہر شخص مومن ہے ہم میں سے، لیکن کتنا کچھ ایمان ہمیں واقعتاً حاصل ہے، اب یہ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر خود دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے اگر یہ سمجھا جائے کہ مت مرنا مگر مسلمان تو مر رہے ہیں، سب دن رات جو مسلمان مر رہے ہیں وہ حالت اسلامی میں مر رہے ہیں، ان کی جا کر ہم جنازہ پڑھتے ہیں، انہیں دفن کرتے ہیں، ان کی تدفین ساری ایک مسلمان کے انداز میں ہوتی ہے۔ یہ مطلب یہاں نہیں ہے،
یہاں پر لفظ مسلم کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً فرما بردار مسلم کسے کہتے ہیں؟ جس نے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت ترک کر دی ہو، جس نے کہ ڈھال رکھ دی ہو، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر چکا ہو. چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر تو لرزہ طاری ہوتا ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے معنی کیا ہے. یہ لا الہ کہہ دینا آسان ہے، اس پر پورا اترنا بہت مشکل ہے. لہذا مت مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں. اب اس کا آپ تجزیہ کیجئے. کس کو معلوم ہے کہ موت کب آئے گی؟ کسے یقین ہے کہ ابھی 2 گھنٹے ہیں موت کے آنے سے پہلے، میں شراب پی کر چند گھنٹے میرے پاس ہیں، نشہ بھی اتر جائے گا اور میں نشے کی حالت سے نکل آؤں گا اور پھر موت آئے گی؟ کسی کو معلوم نہیں. کیا پتا کہ اہم کسی گناہ کے عمل میں انسان ملوث ہو اور اسی وقت اس کی جو جان ہے وہ فرشتہ آ کر نکال لے. تو کس حالت میں اس کی موت واقع ہوئی؟ وہ مسلمان تو اس وقت نہیں تھا، حقیقتاً مسلمان تو نہیں تھا، قانوناً مسلمان تھا. وہ اگر زنا بھی کر رہا ہے تو مسلمان ہے قانوناً، حقیقتاً تو وہ مومن نہیں رہا، حقیقتاً مسلم نہیں رہا. وہ نافرمان ہے، اس وقت فرما بردار تو نہیں ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کام کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت تو نہیں کر رہا. اس اعتبار سے وہ جو احادیث ہیں کہ کوئی شخص لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، ولا یسرق سارق ہی نہ یسرق وہو مومن، اور نہ ہی کوئی چور حالت ایمان میں چوری کرتا ہے، ولا یشرب الخمر ہی نہ یشرب وہو مومن، نہ کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب پیتا. جب یہ کام وہ کر رہا ہوتا تو ایمان جو حقیقی ایمان ہے اس کے دل میں موجود نہیں ہوتا. گویا کہ حقیقتاً وہ مسلم نہیں ہے اس وقت، حقیقتاً نہ مومن ہے نہ مسلم ہے، قانوناً مومن بھی ہے مسلم بھی ہے. تو یہاں اصل میں حقیقی مراد ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اب جو شخص یہ طے کر لے گا نہیں مروں گا مگر اسلام کی حالت میں، ایک ہی شکل ہے کہ کوئی لمحہ اس کا پوری طرح وہ پہرا دے اپنے ہر لہجے کا، ہر لمحے کا، کوئی لمحہ جو ہے نافرمانی میں بسر نہ ہو. کیا پتہ عین اسی لمحے موت واقع ہو جائے. یہ گویا کہ وہ افراد کی پختگی کے لیے بھی آیت ہے. اتنا تقوی اور فرما برداری اللہ کی، اس درجے کا تقوی، اس درجے کی فرما برداری کی روش انسان میں پیدا ہو جائے، یہ گویا کہ یونٹ بنا اب امت کا. جس قدر اس میں پختگی ہوگی، گہرائی ہوگی، ایمان میں، اسلام میں مداومت ہوگی، اتنی ہی گویا کہ در حقیقت یہ اینٹ اب پکی ہے، اس سے فصیل آپ بنائیں گے تو وہ فصیل مضبوط ہوگی.